السلام علیکم، پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. فلوس 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 الله 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 فلوس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله فلوس الله فلوس رب اني اغفرني والوالدي فلوس الله فلوس الله فلوس لا اله الا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله فلوس 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 ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله فلوس 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 ربنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی، ایک آدمی ہے، وہی آدمی ہے جو کبھی کعبے کی غلاف پہ چپک کے یعنی دعا کرتے رہتا ہے فلوس فلوس فلوس، اور اس کے بعد طواف کرتے ہوئے بھی کچھ دعائیں پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ فلوس فلوس کہنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ جو فلوس فلوس یہ کیوں کہتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کے کچھ سال پہلے ایک ایسا ہی ویڈیو وائرل ہوا تھا، جو ایک بندہ تھا وہ بھی اسی طرح فلوس فلوس کر رہا تھا۔ پہلے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جنة فلوس ان شاء الله. الله كمان بعد فلوس ابو فلوس لا حرام صراحه. تو میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی، جو یہ جو بندہ بعد میں جو یہ فلوس فلوس کر رہا ہے، یہ پہلے والی کچھ سال پہلے کی ویڈیو ہے، جو وہ فلوس فلوس یعنی عربی میں فلوس پیسے کو بولتے ہیں۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بولتا ہے، جیسے اگر آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پیسہ 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 پیسہ، تو اسی طرح وہ جو ہے فلوس 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 کرتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس آدمی جو ہے یہ بہت دنوں پہلے اس کا ویڈیو وائرل ہوا تھا، لیکن وہ اس ویڈیو میں ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پیسے 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 نہیں مانگ رہا ہے۔ مطلب وہ پہلے جو ہے وہ دعا کرتے رہتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کے بعد آخرت کے بارے میں سوال کرتا ہے، جنت کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ بہت سارا دعا کرنے کے بعد یہ کلپ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پیسہ مانگ رہا ہے، یا اللہ پیسہ پیسہ پیسہ، تو پیسہ مانگ رہا ہے۔ تو یہ ویڈیو جس نے وائرل کیا، تو وہ جو ہے وہ صرف پیسے پیسے والا پرسن کو اس نے کلپ کاٹ کے وائرل کر دیا، جو کہ بہت زیادہ وائرل ہو گیا تھا، اور جسے لوگ تنقید کے نظر میں دیکھتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسے پیسہ مانگ رہا ہے، پیسہ 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 پیسہ۔ تو میرے بھائیو، پھر اس کے بعد ابھی جو ہے اس بندے کا کچھ سٹیٹس میں جو ہے آپ کو ویڈیو میں پکچر لگا دوں گا۔ یہ بندہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ دولت دے دیا ہے۔ آپ جو ہے اس کو آپ اس کے پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تو اس کے سائڈ میں ایک آدمی نے اسے سمجھایا کہ آخرت کے بارے میں سوال کر، جنت کے بارے میں سوال کر۔ تو وہ بول رہا ہے ہاں، جنت کے بارے میں بھی میں سوال کرتا ہوں اور پیسے کے بارے میں بھی سوال کرتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی، وہ جو ہے وہ دعا کرنے کے بعد اس کا دعا قبول ہو گیا، وہ بہت امیر بن گیا۔ لیکن ابھی جو میں نے پہلے والا ویڈیو دکھائی تھی، وہ ابھی کا ویڈیو ہے، جو ایک آدمی ہے، شاید اس کی نظر میں کہ ایک آدمی نے ایسے کر کے وائرل ہو گیا اس کا ویڈیو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا دعا سن لیا تو وہ امیر بن گیا، میں بھی امیر بن جاؤں گا، یا پھر وہ ایسے سوچ رہا ہے، یا پھر وہ ایسے ویڈیو بنوانے کے لیے ایسے فلوس 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 کرتا ہے وائرل ہونے کے لیے، وہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج جو ہے یہ دعا کرنے کا جو ہے صحیح طریقہ وہ سنیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے، اور کس طریقے سے دعا کرنے سے دعا قبول ہو جاتی ہے، اور کن کن الفاظوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اور کن کن اوقات میں، سجدے میں اور تشہد میں کس طریقے سے دعا کرنا چاہیے، دعا کرنے کا کیا ہے صحیح طریقہ، وہ آج ہمیں بتائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ آپ ویڈیو کمپلیٹ کرنے تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے اس کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے،
नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि आपने एक शख्स को सुना तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में, वो दुआ मांगते हुए ना स्टार्ट में कह रहा था अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने फरमाया इसने अल्लाह को उन अस्मा के साथ पुकारा है कि अल्लाह ताला महरूम नहीं कभी लौटाता। फिर जामिया तिरमिज़ी में है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अल्लाह के अस्माए आज़म इन दो कुरानी आयात में है, सूरह बकरा और आले इमरान की, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल हय्य अल क़य्यूम ये अस्माए आज़म है, आयतुल कुर्सी में भी आते हैं। अस्माए आज़म तो तिरमिज़ी में है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स यूनुस की दुआ से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ कभी महरूम नहीं लौटेगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सर क्या बात है, क्या बात है। ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है। दुनिया में अपनी कमजोरी अपने रब के सामने मांगने के लिए बेस्ट अल्फाज, आसान तरीन, मुख्तसर तरीन यही है, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सुबहानक तू तो पाक है, तू गलती नहीं करेगा, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं तो गलती करूंगा, मैं तो इंसान हूं ना, तो बस माफ कर दे। सर ये चीज ऐसी ट्रिगर की है अल्लाह को कि एक शख्स ने, जिस पे अल्लाह का गुस्सा ऐसा है कि सूरह अस-साफ़ात में आया कि अगर यूनुस मछली के पेट में हमें उन अल्फाज के साथ ना पुकारता तो उस दिन निकलता जिस दिन मुर्दे अपनी कब्रों से निकलेंगे। इतने गुस्से वाले मामले में भी वो गुस्सा ऐसा ठंडा हुआ। वो कौन सी दुआ थी? यही थी। और दुआ कैसी ट्रिगर किया, अल्लाह मैं इंसान हूं ना तो गलती तो करूंगा, तो तू तो गलती नहीं करता तो माफ कर दे फिर मुझे, सॉरी। क्या बेस्ट दुआ है। और फिर तिरमिज़ी में अल्फाज हैं जो शख्स ये दुआ, और कुरान में भी है कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, अल्लाह हर मोमिन को निजात देगा जो इस दुआ के साथ अल्लाह की तरफ बतो। लेकिन सर खाली दुआवा नहीं, आयत करीमे ने खत्म नहीं 1.25 लाख दफा ना, वाकई अंदर से फिर आए ला इलाहा इल्ला अंत, वाकई उसको फिर इलाह माने, अपनी कमजोरी का इजहार करें और अंदर से भी बदलने की नीयत करें। मुझे डॉक्टर सरार साहब की बात अक्सर याद आती है। वो कहते हैं कि हम लोग कई बार दुआ कर रहे होते हैं ना कि अल्लाह मैं नेक बना दे, अंदर से डर रहे होते हैं कहीं बना ही ना दे, क्योंकि बना दिया तो मैं मुआशरे का सामना कैसे करूंगा, लोग कहेंगे इसको क्या हो गया है, ये तो फनेटिक हो गया है। तो कहते हैं जब तक ये वसवसा दिल में, फिर नेक नहीं किसी ने बनना। जो अंदर चाहता है ना कि मैं नेक बना, टिड्डू वही बनेगा, वरना कभी कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये अल्लाह ताला के कई एक अस्मा हैं जिनके जरिए आप अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो। 99 नेम्स ऑफ अल्लाह के ऊपर एक अरब स्कॉलर ने एक किताब लिखी है, शरह हदीस जिब्रील। उसका उर्दू में तर्जुमा तहकीम और तहकीक के साथ शेख ज़ुबैल ज़ई रहमहुल्लाह ने किया था। वो हमारी वेबसाइट के ऊपर किताब रखी हुई है। उसमें उसने 99 नामों की तहकीक भी की थी, और उन 99 नामों के कुरान और हदीस से सबूत दिए थे कि ये नाम बुखारी में आया, ये मुस्लिम में आया, ये कुरान की फलां आयत में आया। वो सारे फिर तहकीम के साथ वो प्रिंट हुए में, अगर किसी को शौक है तो वो देखे। क्योंकि बाज़ नाम ये जो आपके कुरान के शुरू में छपे हुए ना ताज कंपनी के, इसमें कई नाम अल्लाह के नाम नहीं है, बना के लिख दिए हैं। और ये भी याद रखिएगा अल्लाह ताला की कई सिफात ऐसी हैं जिनका आप नाम नहीं बना सकते। मसलन अल्लाह ताला गुमराह करता है, किसको? जो गुमराही की रविश इख्तियार करना चाहे। लेकिन अल्लाह का नाम नहीं आप रख सकते गुमराह करने वाला, ये तो हीन हो जाएगी। अल्लाह की हर सिफ्त का नाम नहीं हो सकता, अलबत्ता हर नाम की सिफ्त हो सकती है। मतलब अल्लाह का नाम है रब, तो बनाए पालने वाला, रिस्क देने वाला, जितनी मर्जी सिफात इसके आगे आप बनाते जाएं सिफात। हर नाम की सिफ्त बना सकते हैं, हर सिफ्त का नाम नहीं बना सकते, क्योंकि फिर बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और इसमें बड़े सेंसिटिव इशू भी हैं। सलामुल्लाहि अलैहा और बाकी कई असहाब से हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम हमें नमाज के तशहुद में 4 चीज़ों के अगेंस्ट अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म देते थे। हुक्म के अल्फाज तो बड़े सख्त हैं। और हत्ता कि सही मुस्लिम में एक तरीक के अंदर आता है कि ताउस ताबई, जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द थे, बुखारी मुस्लिम के हदीसों के रावी हैं, वो ये कहते थे कि जो शख्स इन 4 चीजों के अगेंस्ट तशहुद में अल्लाह की पनाह नहीं मांगता तो मेरे नजदीक उसे नमाज ही दोबारा पढ़नी चाहिए। इतनी सख्ती, ये ताबईन का फतवा है। तो भूल चूक माफ है।
پہلے جو کچھ ہو چکا وہ معاف ہے. یہ جو ان کی سختی ہے یہ بھی تاکید کے لیے. ویسے تو کوئی تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لے تو اس کی نماز کامل ہے. دعائیں سنت میں آتی ہیں, فرائض میں نہیں آتی. لیکن طاؤس تابعی رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا, چونکہ نبی اسلام نے حکم دیا ہے نماز میں پڑھنے کا, اس کو حکمیہ لینا چاہیے. تو بخاری مسلم الفاظ ہیں 4 چیزوں کے شر سے, مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں. وہ چیزیں 4 ہی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یعنی جہنم کے اگینسٹ اللہ کی پناہ, عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ, زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ, اور دجال جس کا دجل سے ایمان والوں کو اللہ ہی بچائے, آمین ثم آمین, اس کے اگینسٹ اللہ کی پناہ. یہ 4 چیزوں کے شر کے اگینسٹ. باقی یہ بات صحیح ہے کہ بخاری شریف میں الفاظ ہیں جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. اس کے تحت صرف یہ دعا نہیں, یہ دعا تو ہے ڈیٹم لیول پہ کمپلسری. اس کے بعد آپ کو جو دعائیں یاد ہیں کتاب و سنت میں عربی زبان کے اندر, دعائیں معصورہ ان کو کہتے ہیں, وہ پڑھیں. مثلا ایک دعا تو آپ ضرور پڑھیں جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے, انس بن مالک کہتے ہیں اور کوئی دعا پڑھیں نہ پڑھیں, یہ دعا آپ نے زندگی بھر نہیں کبھی چھوڑی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس سے پرفیکٹ دعا ہی کوئی نہیں ہے. اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کی کیا, وقنا عذاب النار, آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. اور سر دنیا کے ہر کام کے لیے یہی دعا ہے. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو یہ ہے, کسی کی نوکری کا ایشو ہے یہ ہے, کسی کو بیماری کا ایشو ہے یہ ہے, بھلائی ہے نا. اور مسلم شریف میں بڑی پیاری حدیث ہے, ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ وہ اتنے کمزور ہوئے گویا کہ چڑیا کی طرح ان کا ڈھانچہ ہو گیا. تو نبی علیہ السلام ان کی عادت کے لیے گئے. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے کوئی کام ڈالا ہوا ہے. آپ فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا ہی میں دے لے. اوئے ہوئے ابے سبحان اللہ, کیا تم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ نہیں. یہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اے اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا دنیا میں دے لے؟ وہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب تو کوئی نہیں برداشت کر سکتا. اور تمہیں تو چاہیے تھا تم دعا کرتے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہاں ہم ایسے صوفیاء کا کہتے ہیں کہ ان کو جوئیں پڑی رہتی تھی, کوئی جو نیچے گرتی تھی پھر اوپر رکھ لیتے تھے. یہ گند مند دین نہیں ہے اسلام. اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے بھلائیاں مانگنی ہے. تو نبی علیہ السلام کا بھلائی مانگتے, صحابہ کہتے ہیں اس نے وہ دعا پڑھی, وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے ایک چوزا جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد میں پر نکل آتے ہیں زندہ ہو جاتا ہے, وہ اس طرح وہ اپنی بیماری سے باہر نکل آیا. یہ دعا اپنے تشہد میں پڑھیں. اچھا ایک اور دعا ہے جو سیدنا ابوبکر نے حضور سے مانگ کے لی ہوئی ہے. دیکھ لیں صحابہ کرام تو مانگتے بھی تھے, تو کیا مانگتے تھے. صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ, یعنی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے تشہد میں دعاؤں کی, تو مجھے کوئی ایک خاص دعا ایسی دے دیں جو میں پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا ان کو تعلیم فرمائی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ وہ دعا پڑھتے تھے. اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں ہیں. رب اجعلنی ضرور پڑھیں. میں تو بلکہ کہتا ہوں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اس میں ماں باپ کے لیے اولاد کے لیے دعا ہے. ایک اسپیسیفکلی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں جو قرآن میں اللہ نے حکمن کہی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا. یہ دعا پڑھیں. اور سر ایک اور دعا بھی یاد ضرور کریں, میں نے بڑی دفعہ اس کی ترغیب دلائی ہے, خدا کے لیے اب اس کو سیریس لیں. مشکات شریف میں 748 نمبر حدیث ہے, یہ مجھے زبانی یاد ہو گیا نمبر بتا کے, ترمذی کے حوالے سے. جامعہ ترمذی میں سورہ صاد کی تفسیر میں یہ آیت ہے, یہ والی حدیث ہے. مشکات میں کتاب المساجد چیپٹر میں پہلی جلد میں 748 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے جب اللہ کی خواب میں زیارت کی تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگی تھی. جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا مانگ, کیا مانگتا ہے,
تو آپ نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ. کیا پرفیکٹ دعا ہے. یہ تشہد میں ضرور پڑھا کریں. بہت بہترین دعا ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھنا. بلکہ سجدے میں پڑھا کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے, لہذا خوب دعائیں مانگا کرو. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام سجدے اور رکوع دونوں میں ایک دعا مانگا کرتے تھے, سبحانک اللہم و بحمدک, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ بخاری مسلم میں رکوع اور سجدے کی تسبیحات کے ساتھ یہ بھی مانگتے تھے. ایک تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ آپ نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ. اس کے بعد بخاری مسلم میں یہ تسبیح بھی ہے. ایک اور تسبیح صحیح مسلم میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور سجدے میں دعائیں بھی مانگا کریں. اور ایک دعا تو میں نے آپ کو کئی بار بتائی ہے, ہماری کامیابی کا جو راز ہے, اصحاب کہف کی دعا, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے رب ہمارے, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس کام میں کامیابی کی کو راہ نکال دے. اصحاب کہف کے لیے پھر کیا راہ نکلی ہے سر. وہ معجزہ ان کے ساتھ ہوا ہے جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں ہوا. حضرت عزیر کے ساتھ بھی 100 سال کا معجزہ ہوا تھا, ان کے ساتھ 300 سال تھا, اور 309 سال قمری اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے 300 سال تھا. یہ دعائیں سر اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے. یہ کائنات کا ایسا بادشاہ ہے, بلکہ یہی بادشاہ ہے کہ جو نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے. باقی تو دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے مانگیں اور بار بار مانگیں اور وہ تنگ نہ پڑے. اللہ کہتا ہے نہیں مانگو گے میں ناراض ہو جاؤں گا. ادعونی استجب لکم, سورۃ المؤمن آیت نمبر 60. اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو تکبر کرے گا نا مجھ سے نہیں مانگے گا, میں اسے ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈالوں گا. تو میرے بھائیو, امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دعا کے بارے میں آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. اور وہ جو پہلے والا بندہ جو ہے وہ کعبے کے گلاب سے چپک کے رو رو کی دعا کرتا تھا, یا اللہ پیسہ یا اللہ پیسہ, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.